بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ پہلے آپ یہ ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں تو آپ کو یہ پتہ بھی چل جائے گا کہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع کیا ہے، اور ہم اس کے بعد اس ویڈیو کی تفصیل بھی جانیں گے۔ تو پہلے آپ تمام دوست احباب یہ کلپ دیکھیں۔ شادی ہو تو ایسی بالکل جی، خیبر پختونخوا کا ضلع لکی مروت، جہاں پر شہری نے انوکھے انداز میں ولیمہ دیا۔ ولیمے میں کھانے نہیں بلکہ غریبوں کو بلا کر ان میں راشن تقسیم کیے۔ دو بھائیوں کی شادی تھی اور ان کے چچا کے مطابق لاکھوں روپے شادی پر خرچ کرنے سے اچھا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں ایسے افراد پہ راشن تقسیم کیا جائے تاکہ وہ 15 سے 20 دن کے گھر کا چولہا چل سکے۔ تو یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ تقریباً کچھ 600 گھرانوں کو 6,500 روپے پہ ایک پیکج تیار کیا تھا فوڈ کا، اور وہ تقسیم کیا۔ باقی شہریوں کو، لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح فضول خرچی کرنے کی بجائے شادیوں پہ مہنگے مہنگے کھانے اور ہوٹلوں میں دعوت دینے کی بجائے اچھا ہے کہ وہ غریبوں میں راشن تقسیم کریں۔ جی، تو یہ تھا آج کی ویڈیو کا موضوع کہ ہماری شادیوں میں خرچ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ ہماری شادیوں پر جو فضول خرچی ہوتی ہے اس کو کیسے کسی اچھے خرچ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین اور بابرکت شادی وہ ہے کہ جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے، مطلب فضول خرچی سے بچا جائے۔ لیکن اگر آج کے دور میں لوگوں نے اپنی شادی پر کچھ خرچ کرنا ہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی شادیوں پر سب سے پہلے کچھ اچھے طریقے سے خرچ کرنے کا انتخاب کریں۔ جس طرح سے آپ نے ایک طریقہ اس ویڈیو میں دیکھا، یا تو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ تاکہ آپ کے آس پاس جو رہنے والے غریب لوگ ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کی شادی کی خوشی میں انہیں کم سے کم 1 مہینے تک خوشی ملے۔ اور خوشی کیا ہے؟ اس مہنگائی کے دور میں 1 مہینے کا راشن کسی ایک گھر میں آ جائے بغیر کسی پیسوں کے، بغیر کسی خرچ کے، تو ان کے دلوں سے جو دعا نکلے گی، یقیناً وہ دعا آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے حق میں بہترین طریقے سے قبول کی جائے گی۔ کیونکہ دعا جب زبردستی سے کروائی جائے یا کسی سے آپ کہیں کہ یار میرے لیے دعا کریں، تو وہ دعا زیادہ اثر نہیں رکھتی۔ لیکن جب آپ کسی کے دل میں خوشی داخل کرتے ہیں، اور اس خوشی کے داخل ہونے کے ساتھ اس بندہ مومن کے دل سے جب آپ کے لیے کوئی دعا نکلتی ہے، تو وہی دعا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو کے مزید تفصیل میں اگر ہم جائیں تو انڈیا کا ایک ایسا شخص جو ڈاکٹر بھی ہے اور بزنس مین بھی ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کرنے کا کچھ انوکھا انداز اپنایا۔ پہلے وہ غریب تھا، پھر اس نے آہستہ آہستہ کاروبار شروع کیا، تو اس کو کاروبار میں بہت سارا منافع ہوا، اس نے اپنا کاروبار پھیلا دیا اور یہ کسی باہر کے ملک میں رہنے لگا۔ وہاں اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، وہ کروڑ پتی ارب پتی بن گیا۔ تو اس شخص نے اپنی بیٹی کے شادی پر خرچ کرنے کا کچھ انوکھا طریقہ اس طرح سے اپنایا، حالانکہ وہ ہندو تھا، ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، لیکن پھر بھی اس نے ایک بہترین طریقہ اپنایا کہ جب اس نے اپنی بیٹی کی شادی کا ارادہ کیا تو اس نے ایک جگہ پر، انڈیا کے اندر ایک جگہ پر زمین خریدی، بہت ساری زمین خرید پر اس پر تقریباً 100 کے قریب گھر بنائے۔ ایک ایسا گھر، چھوٹا سا مختصر سا گھر کہ جس میں ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود ہو۔ اور پھر شادی کے کچھ ہی دن پہلے، شادی سے کچھ دن پہلے وہ نکل پڑا خود ہی غریبوں کو تلاش کرنے۔ اس نے دورہ کیا غریب علاقے کا، وہاں جو لوگ جھونپڑیوں میں رہنے والے تھے، جو دہاڑی دار مزدور تھے اور جن کا گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا تھا، اس نے ان تمام لوگوں کو، تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو، اس نے اپنی بیٹی کے شادی پر مدعو کیا، دعوت دی۔ جب وہ اس دن اپنی بیٹی کی شادی پر انہیں بلایا، مہمان آئے، شادی کے دن اس نے مہمانوں کے سامنے ہی ان غریبوں کے لیے ان 100 گھروں کا اعلان کیا کہ میں آج اپنی بیٹی کی شادی کی خوشی میں غریب خاندان کو ایک ایک گھر تحفے میں دے رہا ہوں۔ یہ میری طرف سے میری بیٹی کی شادی کی خوشی میں ان غریبوں کو تحفہ ہے۔ یہ ایک ہندو کی بات میں کر رہا ہوں۔ ہندو گھرانے میں پلا بڑھا اور ہندو ہی رہنے والا شخص ایسا نیک کام کرے
تو پھر ہمارے مسلمانوں میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ذرا آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس ہندو نے ان غریبوں کو شادی پر بھی بلایا اور اس شادی پر اچھا کھانا بھی پیش کیا، ساتھ ہی ہر غریب خاندان کو ایک ایک گھر کی چابی بھی پکڑائی کہ یہ آپ کو تحفہ ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اور وہ 100 لوگ جب تک ان گھروں میں رہیں گے وہ اب اس کی بیٹی کے لیے یا اس کے گھر کی خوشحالی کے لیے ضرور دعا گو رہیں گے۔ اگر ہم اس کے مقابلے میں دوسری بات کریں تو ملتان کے شہر میں ایک ایسا شخص کہ جو کروڑ پتی ہے، جو ارب پتی ہے، جس کے پاس بے شمار دولت ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کی شادی کا جب پروگرام بنایا تو اس پر بہت ساری مہنگی مہنگی گاڑیاں باہر سے منگوائی گئی جو کروڑوں کی قیمت رکھتی تھی۔ کروڑوں کی قیمت میں ہونے والی گاڑیاں وہ باہر سے منگوائی گئی شادی کی بارات کے لیے۔ پھر ان کروڑوں کی گاڑیوں میں شادی کی بارات بھی نکالی گئی، اور جہاں جہاں سے وہ گزرتے گئے انہوں نے وہاں سے اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی میں پیسے اڑانا شروع کر دیے سڑکوں پر، اور اپنی دولت کا اظہار کرنے لگے۔ تو یہ ایک مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں۔ مسلمان نے اپنی شادی کی خوشی میں جو فضول خرچی کا انداز اپنایا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی جو بھی حیثیت وہ الگ ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور مسلمان کے نظریے سے اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو آپ یقین کریں کہ شرم کا مقام ہے اس بندے کے لیے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اپنے پیسے کو کسی اچھی جگہ پر خرچ کرنے کے بجائے اس نے اپنی دولت کو اس طرح سے لٹایا۔ اگر وہ اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی میں کچھ اچھا کام کرتا تو ساری زندگی اس کے بیٹے کی شادی کے لیے اور اس کے اہل خانہ کے لیے دعا گو رہنے والے لوگ ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے کہ یا رب العالمین ان کے گھروں کو خوشحال رکھ، ان کے گھروں میں خوشحالی داخل فرما۔ یہ بندہ جو مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، عاشق رسول بھی خود کو کہتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے کام کا یہ انداز ہے۔ اگر ایک غیر مسلم اس طرح کے نیک کام کریں کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے نیکی کا کوئی تصور نہیں، وہ کرتے بھی ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ غیر مسلم یا غیر ایمان والے لوگ جتنی مرضی بڑی بڑی نیکیاں کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی نیکیوں کا کوئی مقام نہیں۔ لیکن کوئی انسان مسلمان ہو اور وہ ایمان کی حالت میں ایک چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑی قدر و منزلت رکھتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں۔ المختصر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ان تمام لوگوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دولت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار دولت عطا فرمائی ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی اس طرح کی خوشی کے موقع پر کچھ اچھا کام کر کے جائیں، غریبوں کو گھر بنا کے دیں، غریبوں کو راشن کے جو پیکج ہیں وہ بنا کر تقسیم کریں، اور اس طرح کے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ نے جو ہے نا لاکھوں روپے جو ہے وہ کھانوں پر خرچ کرنا ہے اور اپنے امیر دوستوں کو بلا کر بس وہ کھانا آپ لوگوں نے کھا لینا ہے، اللہ اللہ خیر سلام نہیں، ایک ایسا کام کر کے جائیں تاکہ اس شادی کے گزرنے کے بعد جب تک وہ آپ کا صدقہ جاریہ اور نیک کام چلتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی آتی رہیں گی اور آپ کے گھروں میں خوشحالی بھی آئے گی اور آپ کے نسل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت بڑا موقع ہے دولت مند لوگوں کے جن کی دولت کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ ان کی دولت کتنی زیادہ ہے۔ تو کروڑوں میں اربوں میں دولت رکھنے والے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آئیے آج سے عہد کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے تو اس دولت کا کسی اچھی جگہ پر استعمال کریں۔ گھریلو ضروریات کھانا پینا تو وہ ہو ہی جاتا ہے، وہ تو غریب بندہ بھی اپنی مزدوری کر کے دن کا 600-700 روپے کما کر وہ بھی کھا لیتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کے پاس بے شمار دولت ہو اور وہ بھی کہے کہ میں بھی اپنا رزق کما رہا ہوں، بس کھانے پینے کی کمائی ہو رہی ہے، تو یہ ناشکری ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو سب سے پہلے شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ دوسرا کہ آپ جب بھی ایسا کوئی خوشی کا موقع منعقد کریں تو اس پر ضرور ایک اچھے کام کا انتخاب کریں اور اپنی دولت کو کسی اچھی اور بہترین جگہ پر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔